ایک اللہ ایک رسول ایک قرآن، ایک کلمہ ایک قبلہ ایک پہچان، ترکیہ سعودیہ پاکستان اسلامی دنیا کے نگہبان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے، پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکیہ کے درمیان جو پیکٹ ہوا ہے، اب کیا یہ واقعتاً میں ایک مسلم امہ کے لیے خوشائند بات ہے اور یہ مسلم امہ کا ایک بلاک بن گیا ہے جیسا کہ پاکستان میں تاثر دیا جا رہا ہے؟ تو یہاں پر کچھ چیزیں سمجھنی کافی ضروری ہیں۔ اب ویسے تو اس پیکٹ کی ایسا نہیں ہے کہ کوئی سگنیفیکنس نہیں ہے، اس کی سگنیفیکنس ہے۔ ہر ملک کا اس میں اپنا اپنا انٹرسٹ ہے۔ سعودی عرب کا اپنا انٹرسٹ ہے، پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ترکیہ کا اپنا انٹرسٹ ہے۔ سعودی عرب جو ہے، کیونکہ اسی نے اس کو رن کیا ہے، تو سعودی عرب اب اس میں نیٹو کی ایک کلاز بھی استعمال کی گئی ہے کہ ایک ملک پہ حملہ وہ تینوں ممالک پہ حملہ سمجھا جائے گا۔ تو اب پاکستان یا ترکیہ کو ایسا کوئی ڈیفنس تو سعودی عرب پرووائڈ نہیں کر سکتا، اور نہ ہی ان کو ضرورت ہے سعودی عرب کی ڈیفنس کے لیے۔ پاکستان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے پھر؟ تو پاکستان کا جو obviously انٹرسٹ ہے، پاکستان کو اس سے مانیٹری گینز ہونے کے فائدے ہو سکتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پاکستان کو ایک اسٹریٹیجک لیوریج بھی ملے گی جس سے انڈیا کو بہت زیادہ دکھ ہوگا۔ ایریا میں، سینٹرل ایشیا میں پاکستان کا ایک سیکیورٹی رول سامنے آئے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کا بھی اس میں اسی قسم کا فائدے ہیں، کیونکہ ترکیہ کو بھی جدھر مانیٹری گینز ہوگی، کیونکہ ترکیہ کا ایک جو ملٹری کمپلیکس ہے، وہ ملٹری انڈسٹری ہے، وہ بہت بڑی ہے۔ اور ترکیہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس جو اس ٹائم ویپنز ہیں وہ آلموسٹ امریکہ کے لیول کے بن چکے ہیں، اور خاص طور پہ جو اس کے ڈرون ٹیکنالوجی ہے وہ بہت ایڈوانسڈ ہو چکی ہے۔ اور اوبیسلی جب ترکیہ یہ چیزیں سیل کرے گا تو ترکیہ کو اس سے بہت زیادہ منافع ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ترکیہ کا اس میں ایک اور بھی اس سے بڑھ کے انٹرسٹ ہے، وہ یہ کہ ترکیہ کو خلیج میں انٹری مل جائے گی۔ آلدو ترکیہ جس میں شام میں تو انفلوئنس کرتا ہے، لیکن وہ اس سے بیونڈ بھی جانا چاہ رہا تھا، تو یہ ایک اس کے لیے بہت اچھا موقع ہے خلیج میں واپس داخل ہونے کا۔ سعودی عرب کو اوبیسلی ترکیہ سے اس کی ایڈوانس ٹیکنالوجی چاہیے، ملٹری ٹیکنالوجیز چاہیے، ساتھ ہی ساتھ پاکستان سے اس کو فوج مل جائے گی، اور ایک ملک پہ حملہ جب دوسرے ملک پہ حملہ ہے تو اوبیسلی ایسی صورتحال میں اب یہ کل کو دیکھنے کو آئے گا کہ کیا ترکیہ اور پاکستان سعودی عرب کے لیے باقاعدہ طور پہ لڑنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ نہیں۔ بہرحال جس وقت میں یہ معاہدہ کیا جا رہا ہے تو اس میں جو سعودی کو اس میں سے مین چیز چاہیے نا، وہ ہے ڈیٹرنس۔ اور اس ٹائم میں اگر ہم دیکھیں کہ سعودی کو خطرہ کس سے ہے، سعودی کو اس ٹائم اسرائیل سے یا کسی اور ملک سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جیسا کہ شاید اسرائیل کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ اسرائیل کی بہت چیز پروپوگیٹ کی جاتی ہے، اور ایون امریکہ کے بارے میں بھی، امریکہ کے ساتھ اوبیسلی جو سعودی کی آلریڈی موجود ٹریٹیز ہیں وہ اسی طرح ویلڈ رہیں گی۔ ترکیہ خود نیٹو کا ممبر ہے، وہ چیز بھی ویلڈ رہے گی، اور یہ ایشورنسز بار بار ان ممالک نے دی ہیں۔ بہت سی رپورٹس اس بارے میں آئی ہیں جس میں صاف صاف یہ ایمفسس کیا گیا کہ اس کا یعنی کہ اس پیکٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو آلریڈی موجود الائنسز تھیں وہ ختم ہو رہی ہیں یا یہ ان کو اوورٹیک کرنے جا رہی ہے، بلکہ وہ انہی کو مستحکم کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اور تو سعودی کو جو اس ٹائم ڈیٹرنس چاہیے، وہ مین جو ڈیٹرنس ہے وہ اس ٹائم میں جو یمن کے حوتیز ہیں ان کے خلاف چاہیے۔ تو بیسکلی انڈائریکٹلی یہ ایک قسم کا پیک جو ہے وہ ایران کے خلاف چلا جاتا ہے۔ اب اس میں آلدو کہ ترکیہ اور سعودیہ نے یہ ایشورنسز دی ہیں، خاص مینشن کیا ہے، رپورٹس میں آئی ہیں چیزیں، دونوں کی طرف سے دعویٰ کیا گیا کہ یہ کسی قسم کا کوئی سنی یا مسلکی الیجنس نہیں ہے، یہ مسلکی پیکٹ نہیں ہے، اور اس میں ایران کا خاص مینشن کیا گیا کہ ایران کے خلاف یہ پیکٹ نہیں کیا جا رہا۔ ترکیہ نے بھی یہ بات کہی ہے، سعودی عرب نے بھی بات یہ کہی ہے۔ اچھا، ویسے تو یہ ایسا جسچرنگ کرنی، یہ بات کرنا اٹس اے گڈ سائن، لیکن ریالٹی میں ایسا ہے کہ نہیں، یہ اب کل کو پتہ لگے گا۔ اور جس طرح کہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا تھا کہ بالکل اسی قسم کا بلاک، بلکہ اس سے بھی بیٹر بلاک 2019 میں عمران خان صاحب بنانا چاہ رہے تھے،
لیکن اس ٹائم سعودی عرب نے ہی اس کو بننے نہیں دیا تھا، اور آج حالات ایسے بدلے ہیں کہ سعودی عرب خود مجبور ہو گیا ہے ترکیہ کو اس میں شامل کرنے کے، جب کو اس عرصے میں سعودی کی ریزرویشنز تھی ترکیہ کو لے کے، سعودی کی ریزرویشنز تھی ایران کو لے کے. ایران تو خیر ابھی اس بلاک کا حصہ نہیں ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ اب چیزیں کل کو اگر تو واقعتاً یہ کوئی مسلم بلاک بننا ہے نا، تو پھر اس کے لیے کل کو ایران کا شامل ہونا بہت ضروری ہو جائے گا، کیونکہ اگر ایران اس میں نہیں شامل ہوتا تو اس ٹائم تک یہ کوئی بھی ریجنل بلاک نہیں بن سکتا. اور بلکہ اگر ایران اس میں شامل نہیں ہوتا تو پھر بہت جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو بلاک بن رہا ہے یہ استعمال ہونا ہی ایران کے خلاف ہے، یا جو ایران کی مطلب جس طرح جو انصار اللہ ہے جن کو ہاؤتھیز بولا جاتا ہے، اگر یہ انہی کے خلاف استعمال ہونا ہے تو اس کا تو مطلب یہی ہوا کہ مسلمان آپس میں لڑیں گے، مسلمان ممالک آپس میں ہی لڑیں گے، تو جس سے تو امریکہ بھی خوش ہوگا، اسرائیل بھی خوش ہوگا. تو یہ تو چیز بالکل مطلب اسی تناظر میں چلی جاتی ہے جس کا خطرہ تھا آج تک. تو اگر تو اس چیز کو کسی بیٹر رستے میں جانا ہے تو پھر آبویسلی ایران کو شامل کرنا لازمی ہے. اس کے علاوہ یہ ابھی تک فی الوقت مطلب یہ قبل از وقت ہوگا اس کو کہنا کہ یہ کوئی مسلم بلاک بن گیا ہے، یا یہ فی الوقت جس طرح سے اسٹینڈ کرتا ہے اس میں ہر ملک کے اپنے اپنے مفاد ہیں. اللہ کرے کہ کل کو یہ ایک مسلم بلاک بن جائے اور ایران اس میں شامل ہو، جیسا کہ 2019 میں بھی ایران نے آفر کی تھی. اور ویسے عباس عراقچی صاحب کا جو ٹویٹ آیا ہے وہ بھی مطلب کافی خوش آئند ہے، وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس طرح 2019 میں عمران خان صاحب نے جو ایک اور بھی کوشش کی تھی جس میں خاص سعودی عرب اور ایران کے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ جدھر ایک معاہدہ ایران نے آفر کیا تھا سعودی عرب اور انفیکٹ تمام گلف سٹیٹس کو کہ نہ آپ ہمارے خلاف استعمال ہوں گے اور نہ ہماری زمین آپ کے خلاف استعمال ہوگی، لیکن وہ اس ٹائم میں گلف سٹیٹس نے قبول نہیں کیا تھا. تو اگر تو یہ بات اس طرف جاتی ہے کل کو تو یہ بہت مطلب تب آپ اس کو واقعتاً ایک مسلم بلاک اور ایک خوشائند چیز کہہ سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ سارا کچھ قبل از وقت ہی ہے کہ اس کو مسلم بلاک کہا جائے. اس میں ہاں پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اپنے اپنے مفاد ضرور ہیں.